السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اهتدى بهدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین. وبعد، آج جو باب ہے وہ گزشتہ باب ہی سے ملتا جلتا ہے، اور آج کا باب ہے بلا عمل کے قرآن کی تلاوت کی ممانعت. یعنی انسان قرآن تو پڑھے لیکن اس کی نیت عمل کرنے کی نہ ہو، کیونکہ قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے عمل کرنے کے لیے نازل کیا. انسان قرآن کی تلاوت کرے تو اس کی عمل کرنے کی بھی نیت ہو. یہ نہیں کہ صرف پڑھ لے یا یاد کر لے لیکن عمل نہ کرے، تو یہ اسلام کے اندر اچھی چیز نہیں ہے. اس لیے عمل ضروری ہے، اور یہ عمل علم کی بنیاد ہے یا علم کا ثمرہ ہے. اس کے تحت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث پیش کی ہے وہ حدیث گزشتہ درس میں نے شرح کے دوران پیش کیا تھا. آئیے، چونکہ شیخ نے مصنف نے پیش کیا ہے اس لیے ایک بار حدیث پڑھتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ کریں گے، پھر اس کی شرح کرنے کی مختصر طور پر کوشش کریں گے. مصنف فرماتے ہیں کہ وعن زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ قال ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فقال ذلك عند ذهاب اوان العلم قلت یا رسول اللہ كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة. قال ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما. یہ مسند احمد ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا. زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا، پھر آپ نے فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب علم ختم ہو جائے گا. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیف یذهب العلم، علم کیسے ختم ہوگا؟ ونحن نقرأ القرآن، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں. ونقرئه أبناءنا، اور اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. ويقرئه أبناؤنا أبناءهم، اور ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے الی یوم القیامہ، قیامت تک. قرآن کے پڑھنے کا سلسلہ جاری رہے گا. آج ہم پڑھتے ہیں، اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں، ہماری اولاد اپنے بچوں کو پڑھائے گی. قال ثکلتک امک یا زیاد، تمہارے نبی نے فرمایا اے زیاد تمہیں تمہاری ماں گم پائے. ان کنت لاراک من افقہ رجل فی المدینہ، میں تمہیں مدینہ کے اندر سب سے فقیہ آدمیوں میں سے سمجھتا تھا، سب سے زیادہ فقیہ اور سوجھ بوجھ والا سمجھتا تھا. اولیس ھذہ الیہود والنصارى، کیا یہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے ہیں؟ لیکن ان میں سے کسی پر بھی وہ عمل نہیں کرتے. تو پڑھ لینا یہ صرف کافی نہیں ہوگا جب تک کہ انسان کا اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا. اس حدیث کی روایت کرنے والے زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انصاری صحابی ہیں، قبیلہ خزرج سے ان کا تعلق تھا، اور یہ انصاری بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو مدینہ چھوڑ کر کے مکہ چلے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی یا صحابہ کو ہجرت کرنے کا حکم دیا تو پھر مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئے. اس لیے ان کو مہاجر بھی کہا جاتا ہے اور انصاری بھی کہا جاتا ہے. اللہ اکبر، کتنی قربانیاں دی ہیں صحابہ کرام نے دین کے اشاعت کے لیے، دین کی بقا کے لیے. اور آج کچھ ایسے لوگ ہیں جو نبی کے ان ساتھیوں کو، ان صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی تکفیر کرتے ہیں اور انہیں جہنمی قرار دیتے ہیں. سوچئے کتنی عجیب بات ہے یہ کہ جن ہستیوں نے اسلام کی بقا کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنی اولاد کو، وطن کو، مال کو، دولت کو، ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، آج انہی مقدس ہستیوں کو جہنمی قرار دیا جاتا ہے، لعن طعن کیا جاتا ہے، انہیں کافر کہا جاتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو بڑے عظیم صحابی ہیں، تمام جنگوں میں انہوں نے شرکت کی، غزوہ بدر میں بھی اور اس کے بعد کی تمام غزوات کے اندر انہوں نے شرکت فرمائی. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرموت، یمن کے اندر ایک شہر ہے
وہاں کا گورنر اور عامل بنا کر کے آپ ان کو بھیجا تھا، اور جب ہمارے نبی کی وفات ہوئی تو وہیں پر تھے وہ، یہ حضرموت یعنی یمن ہی کے اندر تھے۔ یمن میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کو بھیجا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا، حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا، زیاد بن لبید کو بھیجا، کافی لوگوں کو دین کی نشاط کے لیے، دعوت کے لیے وہاں پر آپ ان کو بھیجا تھا۔ ہمارے نبی کی وفات ہوئی تو یہ یمن ہی کے اندر تھے، حضرموت کے اندر، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کی وفات ہوئی سن 41 ہجری کے اندر۔ سن 41 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوتی ہے حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں، ہماری اولاد بھی پڑھتی ہے اور پڑھے گی، تو کیسے علم ختم ہو جائے گا؟ علم ختم ہونے کے بہت سارے ذرائع ہیں اور اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ایک تو علم کا ختم ہونا علماء کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو علماء ہیں، علماء حق ربانی علماء، کتاب و سنت کے سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر چلنے والے علماء، اللہ تعالیٰ انہیں موت دے دے گا تو ان کے ذریعے سے بھی علم ختم ہو جاتا ہے۔ اور علم ختم ہونے کا ایک سبب عمل نہ کرنا بھی ہے۔ انسان جب عمل نہیں کرتا تو علم ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہاں وہی بات بتائی گئی کہ لوگ قرآن تو پڑھیں گے لیکن عمل نہیں کریں گے۔ آج دیکھیے ہمارے گھروں کے اندر قرآن موجود ہے، لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے حفاظ آپ کو بہت ملیں گے، لیکن عمل کرنے والے نہیں ملیں گے، اس کے معنی اور مطالب کو سمجھنے والے بہت کم ملیں گے، لیکن اس کے حفاظ بہت ملیں گے۔ حفظ کرنا یقیناً اچھی بات ہے، اجر کا کام ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اس پر عمل کرنے کا اجر اور ثواب ہے، کیونکہ دین یا قرآن یہ تھیوری کا نام نہیں ہے، یہ نظریات کا نام نہیں ہے، دین نام ہے عمل کرنے کا، دین نام ہے عمل کرنے کا۔ اللہ رب العالمین نے اسے متقیوں کے لیے ہدایت قرار دیا قرآن کریم کو، تو یہ قرآن عمل کا نام ہے، حدیث عمل کا نام ہے، صرف نظریات اور یاد کر لینے کا نام نہیں ہے کہ انسان یاد کر لے قرآن کو، حدیثوں کو۔ آج ہمارے معاشرے میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، یا کئی طرح کے لوگ ہیں اگر تجزیہ کیا جائے۔ ایک تو ایسے لوگ ہیں جن کے پاس علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے، علم ہے لیکن عمل نہیں ہے، اور یہ بڑی کثرت کے ساتھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کون نہیں جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا حرام ہے، لیکن شرک کرنے والے بہت ہمارے معاشرے کے اندر ملیں گے۔ کون نہیں جانتا ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، 10 سال کا بچہ ہو جائے نماز نہ پڑھے مارنے کا حکم دیا گیا ہے، تو نماز فرض ہے، ہر بندہ جانتا ہے، لیکن نماز پڑھنے والے کتنے آپ کو ملیں گے؟ مسجدیں خالی نظر آتی ہیں۔ آپ دیکھیں یہی دین کے تمام، اسلام کے تمام ارکان کا معاملہ یہی ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا فرض ہے، کتنے ہیں جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں؟ کون نہیں جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جھوٹ بولتے ہیں؟ رشوت حرام ہے، سود حرام ہے، عام طور پر لوگ جانتے ہیں ان تمام مسائل کو، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، سود لیتے ہیں۔ تو فرائض بھی جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، گناہوں کو بھی جانتے ہیں لیکن ان کو نہیں چھوڑتے۔ تو ایسے لوگوں کی بھی بہت زیادہ تعداد پائی جاتی ہے۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے لیکن عمل ان کے پاس ہے، عمل کرتے جا رہے ہیں وہ بغیر علم کے۔ اسی لیے ایسے لوگوں کے پاس بدعتیں زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، جسے بھی اچھا سمجھا اس کو کرنا شروع کر دیا، یہ بھی چیز اچھی ہے چلو کرتے ہیں، اچھی نظر آتی ہے ہمیں، اور کرنا شروع کر دیا۔ جیسے نصارہ تھے، انہوں نے دین کے اندر اپنے بہت ساری نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں تھا۔ علم نہ ہونے کی بنا پر بدعت آتی ہے، بدعت اور خرافات علم نہ ہونے کی بنا پر آتی ہے۔ اگر انسان کے پاس کتاب و سنت کا علم ہوگا تو بدعت سے دور رہے گا وہ۔ آپ دیکھیں جن کے پاس بدعتیں ہیں وہ کتاب و سنت سے اتنا ہی زیادہ دور ہے۔ کتاب و سنت انسان کو صراط مستقیم پر چلنے پر مامور کرتی ہے، اور جتنا دور انسان کتاب و سنت سے ہوگا اتنا زیادہ اس کے عمل کے اندر بدعات آئیں گی، خرافات آئیں گی، کیونکہ دین اصل کتاب و سنت کا نام ہے، اس کو سلف صالحین کے عقیدے اور فہم کے مطابق سمجھنے کا، یہی اصل دین ہے۔ اگر اسی کو ہم نے سمجھ لیا تو ہمارے لیے کامیابی ہو جائے گی، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔
تو کتنے ہیں لوگ جن کے پاس عمل تو ہے لیکن ان کے پاس علم کی کمی ہے. تو علم کی کمی سے بدعتیں وجود میں آتی ہیں اور لوگ بدعتوں کی دلدل میں گرفتار ہوتے ہیں. آپ دیکھیں خوارج تھے, بہت زیادہ عمل کرتے تھے خوارج. صحابہ کرام ان کے عمل کے سامنے اپنے عمل کو حقیر جانتے تھے, اور ہمارے نبی کی پیشین گوئی تھی کیسے لوگ پیدا ہوں گے کہ تم ان کے قرآن پڑھنے کے سامنے اپنے قرآن پڑھنے کو حقیر جانو گے, ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے, ان کی عبادت کے سامنے اپنی عبادتوں کو کم اور معمولی سمجھو گے. اس قدر عمل کرنے والے ہوں گے وہ. ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشانات, ان کے ہاتھ اور پاؤں جانوروں کی طریقے سے, ان کے چہرے یعنی ایسے ہو گئے جیسے پیلے, راتوں کو جاگ جاگ کر کے چہرے ان کے پیلے ہو گئے تھے. لیکن علم ان کے پاس نہیں تھا, اخلاص ان کے پاس نہیں تھا, ریاکاری اور دکھاوا اور کتاب و سنت سے دوری تھی ان کے پاس. قرآن پڑھتے تھے لیکن قرآن صرف زبان کی حد تک رہتا تھا, حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا, یعنی عمل نہیں کرتے تھے. عمل انسان کب کرتا ہے؟ جب اس کا وہ چیز انسان کے دل میں اترتی ہے. انسان صرف رٹ لے کسی چیز کو تو اس پر عمل نہیں کرتا ہے. تو صرف زبان کی حد تک قرآن کی تلاوت تھی ان کے ہاں, لیکن اس کے اوپر ان کے ہاں عمل نہیں تھا. تو ان کے سامنے ہم نہیں سمجھتے تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ گئے ان سے مناظرہ کرنے کے لیے, دیکھ کر کے حیران ہو گئے کہ سجدے کرنے کی وجہ سے ان کے گھٹنوں کے اوپر پھوڑے آ گئے تھے اس طریقے سے, جیسے اونٹ کے پاؤں ہوتے ہیں نا, اس طریقے سے ہو گئے تھے. ان کے پنجے پاؤں کے, ان کے ہاتھ زمین پر رکھ کر کے اس قدر موٹے ہو گئے تھے, کھردرا ہو گیا تھا, چمڑے پھٹ گئے تھے جیسے جانور کے پھٹ جاتے چل چلتے زمین پر. یہ صورتحال ان کی تھی. بہت زیادہ عمل, لیکن علم سے دوری تھی, صحابہ سے دور ہو گئے, کتاب و سنت سے دور ہو گئے, اس لیے ساری چیزیں ان کے ہاں پیدا ہو گئی. تو انسان جتنا زیادہ کتاب و سنت سے دور ہوگا اتنا زیادہ اس کے اندر گمراہی آتی ہے اور بدعات اور خرافات آتی ہیں. اسی لیے ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے اندر ہم اللہ رب العالمین نے 3 راستے بیان کیے ہیں. سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 راستے بیان کیے. ایک راستہ صراط مستقیم کا ہے, اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم کیا ہے؟ کتاب و سنت کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا. عمل ضروری ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ ان لوگوں کی راہ جن پر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا. کون لوگ تھے؟ یہودی تھے, غضب نازل ہوا. اگر علم ہے عمل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے. اور تیسری کون سی راہ ہے؟ الضالین, گمراہ لوگوں کی. کون تھے؟ نصارہ, جن کے پاس عمل تھا, علم نہیں تھا. علم بغیر عمل کے کوئی فائدہ نہیں, اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا. اور عمل بغیر علم کے گمراہی ہے. اس لیے صراط مستقیم انہی دونوں کے راستوں میں سے درمیان سے نکلتی ہے. صراط مستقیم انہی دونوں کے درمیان سے نکلتی ہے. کیا صراط مستقیم؟ علم بھی ہو اور عمل بھی ہو, وہی صراط مستقیم ہے. جو راستہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دکھایا, بتایا, جس پر ہمارے نبی نے عمل کیا, صحابہ نے عمل کیا. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صراط مستقیم کی مثال بہت اچھی دے کر کے ہمیں اور آپ کو سمجھائی. وہ کہتے ہیں کہ صراط مستقیم پر چلنے والے اور جو صراط مستقیم سے بھٹک گئے, ان کی مثال ایسی ہے, اس قوم کے طریقے سے ہے جو سفر کرتی ہے اور راستے پر ہوتے ہیں. اچانک آندھی آتی, طوفان آتا ہے, زبردست آندھی اور طوفان آ جاتا ہے. کچھ لوگ کیا, اندھیرا چھا جاتا ہے, تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, راستے کی تلاش میں وہ لوگ چلنا شروع کر دیتے ہیں آندھی میں اور اندھیرے میں. اور کچھ لوگ اسی راستے پر پڑے رہتے ہیں, باقی رہتے ہیں. جب آندھی ختم ہو جاتی ہے, طوفان ختم ہو جاتا ہے, اندھیرا چھٹ جاتا ہے, تو جو لوگ راستے کی تلاش میں نکلے تھے اس راستے سے دور چلے جاتے ہیں, بھٹک جاتے ہیں وہ لوگ, اور اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ اس راستے پر آنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جو وہاں بیٹھے رہتے ہیں, انتظار کرتے ہیں کہ راستہ صاف ہو جائے, آندھی ختم ہو جائے, اندھیرا ختم ہو جائے, روشنی آ جائے, وہ صراط مستقیم پر باقی رہتے ہیں. یہ مثال دی ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو جو صراط مستقیم پر باقی رہتا ہے وہ اس کی مثال ہے. آندھیاں آتی ہیں, طوفان آتے ہیں, یا آزمائشیں آتی ہیں, نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں, انسان ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اور اسی پرانے راستے پر باقی رہتا ہے, کیونکہ پرانے راستے پر باقی رہنے ہی میں ہمارے لیے نجات ہے.
پرانا راستہ جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دیا۔ دنیا کے اندر انسان نئے راستوں کو تلاش کرتا ہے، لیکن دین میں انسان پرانی چیز پر قائم ہے، وہی صحیح راستے پر ہے۔ آپ دیکھیے موبائل ہے نا، نیا نیا ماڈل آتا ہے کہ نہیں ہے؟ انسان پرانا ماڈل چھوڑ کر کے نیا ماڈل لیتا ہے۔ گاڑیاں آتی ہیں، 2000 ماڈل تھی، 95 ماڈل تھی، 75 ماڈل تھی، آج کوئی اس کو نہیں چلاتا۔ 2021 ماڈل چاہیے انسان کو، نیا ماڈل چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر نئی چیزوں کے اندر فائدہ ہے، پرانی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ انسان کی عقل نے اس کو بنایا۔ انسان کی عقل زیادہ نہیں ہے کہ زیادہ دور تک وہ سوچ سکے، اس لیے جس سال کے لیے جو رہتا ہے اس کو بناتے ہیں، پھر نئی چیز آتی ہے، نئے تقاضے آتے ہیں، نئی ضرورتیں آتی ہیں، اس کے مطابق بناتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا علم ہمیشہ سے اور ہر چیز کا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ایسا دین دیا جو قیامت تک چلنے کے قابل ہے اور ہر زمانے کے لحاظ سے قابل چلنے کے لائق ہے۔ وہ دین اللہ رب العالمین نے، اس لیے دین کے اندر نئی چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ نئے نئے قانون بنتے ہیں نا دنیا کے اندر، دیکھیے جہاں وضعی قوانین ہیں، انسانوں کے بنایا ہوا جہاں نظام اور قانون ہوتا ہے، وہ نئے نئے قانون بناتے ہیں، کیونکہ وہ قانون ختم ہو گیا، وہ چلنے کے قابل نہیں رہ گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا دین قیامت تک کے لیے ایسا اللہ نے دنیا کے دین کے اندر بنایا ہے کہ ہر معاشرے، ہر زمانے، ہر ملک، ہر قوم، ہر ملت، ہر زبان، ہر شخص کے لیے، ہر چھوٹے بڑے کے لیے اور قیامت تک کے لیے وہ چیز رہے گی۔ تو دنیا کے اندر نئی چیزیں مفید ہوتی، انسان اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور پرانی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں انسان کو اس کے برعکس ہونا چاہیے، کیونکہ دین کو اللہ نے کامل کیا ہے، دنیا کامل نہیں کی گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ نے دین کو مکمل کیا، دنیا مکمل نہیں کی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے تمہارے دین کو مکمل کیا، دین مکمل ہے، اس میں نئی چیزوں کی گنجائش نہیں ہے۔ دنیا مکمل نہیں ہے، دنیا کب تک مکمل ہوگی؟ جب آخری صبح آئے گی، قیامت قائم ہوگی، اس وقت تک دنیا ترقی کرتی رہے گی اور لوگ ترقی کرتے رہیں گے۔ لیکن دین اللہ رب العالمین کامل ہو چکا ہے، جو نیا ایڈیشن جو ہو سکتا تھا، جتنی چیزیں ہو سکتی تھیں زمانے کے لحاظ سے قیامت تک کے لیے، اللہ رب العالمین تمام چیزوں کو اس کے اندر رکھا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین دین حضرت آدم سے شروع کیا ہے، پہلے سختیاں تھیں، سختیوں کو اللہ رب العالمین نے ختم کیا، اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں تھیں پہلے زمانے میں شریعتوں کے اندر، اللہ نے ان تمام چیزوں کو منسوخ کر دیا، یا دین کے اندر بہت ساری چیزیں نازل ہوئیں، اللہ نے ان کو منسوخ کر دیا۔ انسان کی یعنی اس کے اندر یہ چیز نہیں تھی کہ قیامت تک وہ عمل باقی رہ جائے، وہ حکم باقی رہے، اس لیے اللہ رب العالمین اس کو ختم کر دیا۔ تو جو کچھ ختم ہونا تھا، منسوخ ہونا تھا، وہ ہو گیا، اب اس کے اندر کسی نئی چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ تو دین جو پرانا ہے وہی اصل دین ہے، جو اللہ کے رسول سے ملتا ہے، صحابہ سے ملتا ہے۔ ہمارے فرماتے کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اللہ کتاب، دوسری میری سنت، جو دونوں کو تھامے رہے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اتبع سبیل من اناب الیہ، جنہوں نے ہماری طرف رجوع کیا، عنابت کی، ان کے راستے کی اتباع کیجیے، پیروی کیجیے، ان کے راستے کو اپنائیے، صحابہ کی راہ اور تابعین کی راہ، تبع تابعین کی راہ، سلف صالحین کی راہ، جن کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ مہاجر انصار ہوگی، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی اتباع کی، قیامت تک کے لوگوں کے لیے جو بھی صحابہ اور تابعین صحابہ کے نقش قدم پر احسان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، حسینیت کے ساتھ پیروی کرے گا، یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے مزید آمدہ سنائے، انہیں لوگوں کے لیے کامیابی۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 72 جہنم کے اندر جائیں گے، ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا۔ آپ سے پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جس پر میں ہوں، میرے صحابہ۔ تو صحابہ کے راستے وہی صراط مستقیم، اسی پر چلنے میں انسان کے لیے نجات ہے۔ اس راستے کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ تلاش کریں گے تو راستہ انسان کو جہنم تک لے جائے گا۔ تو صراط مستقیم، جو دنیا میں صراط مستقیم پر رہے گا، وہی آخرت میں بھی صراط پر کامیابی کے ساتھ گزرے گا۔ اس کا ایک سرا جنت تک لے جاتا ہے، صراط مستقیم کا۔ تو دنیا میں جو صراط مستقیم پر رہے گا، وہی انسان آخرت میں بھی صراط پر سے پار کر پائے گا۔ جو صراط مستقیم کو دنیا میں چھوڑ دے گا، وہ آخرت کے اندر بھی صراط سے پار نہیں کر پائے گا۔ اس لیے علم حاصل کرنا ہے اور علم کے مطابق انسان کو عمل بھی کرنا ہے۔ تو عمل کا اڑ جانا یہ بھی کیا ہے، اس سے بھی علم ختم ہو جاتا ہے۔
علماء کا ختم ہو جانا دنیا سے. بڑے بڑے علماء دیکھے اور دنیا کا علم دین کا علم دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے. پہلے دیکھیے ایک صدی میں ایک وقت میں بڑے بڑے علماء ہوا کرتے تھے, سب پہاڑ ہوا کرتے تھے. ایسے ایسے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے کہ اتنے بڑے بڑے تھے وہ, لیکن ان کے زمانے میں اتنے بڑے بڑے علماء تھے کہ ان کا نام ہی لوگوں کو یاد نہیں رہ گیا. یعنی آپ دیکھیں گے تاریخ پڑھیے علماء کی, پرانے زمانے کی, کہ بڑے بڑے علماء تھے اس دور میں اور بھی پیدا ہوئے, لیکن تھوڑا سا ان کے پاس اگر علم کم تھا تو ان کو لوگ نہیں جانتے, لوگ انہیں بھول گئے, حالانکہ ان کا علم اتنا تھا. اللہ اکبر. اب دیکھیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے عبداللہ, بہت کم لوگ ان کے جانتے ہیں, لیکن کیا علم میں کم تھے. لیکن ایسے دور میں تھے کہ علماء اتنے زیادہ تھے کہ ان کا کوئی نام نہیں ہوا. تو علم دنیا دین کا دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے, اور دنیا کا علم دیکھیے آگے ہوتا جا رہا, ترقی کرتے جا رہا ہے دنیا کا علم, لیکن دین کا علم لوگوں سے اٹھتا جا رہا ہے. تو یہ کیوں اٹھتا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اخلاص کی کمی, عمل کی کمی, علماء کی کمی, علماء کی وفات ہوتی جا رہی ہے اور عمل کم ہوتا جا رہا ہے, اس لیے علم اٹھتا جا رہا ہے. گناہوں کی کثرت یہ بھی علم کے اٹھ جانے کا ایک ذریعہ اور ایک سبب ہے. اس سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے علم کو اٹھا لیتا ہے. جب زیادہ گناہ ہوتا ہے تو علم اٹھ جاتا ہے, کیونکہ گناہ یہ کیا ہے, تاریکی ہے, اور علم روشنی ہے. روشنی اور تاریکی ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتی. ابھی دیکھیے روشنی ہے, جب بلب آپ بجھا دیں گے تاریکی آ جائے گی, آپ بلب جلائیں گے روشنی آ جائے گی. دونوں ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتے. اس لیے جہاں تاریکی گناہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سینے سے علم کو چھین لیتا ہے, علم ختم ہو جاتا ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے دل کے اندر ایک نور ڈالا, لہذا اس نور کو گناہ کی تاریکی سے مت بجھانا. جو نور اللہ رب العالمین نے تمہارے دل کے اندر رکھا ہے, کتاب و سنت کا علم, دین کا علم, تو جب گناہ انسان کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے اور کرتے جاتا ہے, یہاں تک کہ پورا دل انسان کا سیاہ ہو جاتا ہے. اور اس طریقے سے علم کو اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے, اس سے علم ختم ہو جاتا ہے. تو علم کب ختم ہوتا ہے؟ گناہوں کے کرنے کی وجہ سے بھی انسان کا علم ختم ہوتا ہے. تو علم کا اٹھ جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. قرآن بھی اللہ رب العالمین اور علم کا اٹھ جانا دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک تو عام طریقہ ہے, اور عام طریقہ یہی ہے کہ علم عمل کا ختم ہو جانا, علماء کی وفات پا جانا, اور اس طریقے سے گناہوں کی کثرت. اور ایک علم کا اٹھ جانا, قرآن کا اٹھ جانا, وہ خاص ہے جو قیامت کے وقت میں ہوگا. اور وہ کیسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے حروف کو آسمان کی طرف اٹھا لے گا, اور جن بندوں کے دلوں میں قرآن محفوظ ہوگا, علماء اور حفاظ اور قراء کے دلوں میں, اللہ تعالیٰ ان کو بھلا دے گا. ساری آیتیں, ساری صورتیں ان کے دل سے ختم ہو جائیں گی. اس کے بعد پھر قیامت قائم ہوگی. یہ خصوصی ہے جو قیامت سے پہلے ہوگا. اور اس کے بعد دنیا کے اندر سے فاضل رہیں گے, کوئی عمل کرنے والا نہیں رہے گا, کوئی مسلمان نہیں رہے گا. تو نہ قرآن کی ضرورت رہے گی, نہ حدیث کی ضرورت رہے گی, نہ علم کی ضرورت رہے گی, نہ کعبے کی ضرورت رہے گی. اس لیے کعبہ بھی ڈھا دیا جائے گا, علم بھی اٹھا لیا جائے گا, قرآن کو بھی اللہ اکبر اٹھا لے گا. اس کے بعد دنیا کے اندر قیامت قائم ہو جائے گی. تو اس حدیث کے اندر جو بات بتائی گئی وہ یہ ہے کہ علم کا فائدہ اسی وقت ہے جب انسان عمل کرے گا. اگر انسان عمل نہیں کرتا ہے تو انسان وہ علم اس کے لیے فائدہ مند نہیں, بلکہ اس کے لیے وبال جان ہے کہ انسان کے پاس علم ہو اور عمل نہ. جس درخت کے اندر پھل نہیں ہوتا ہے, انسان اس درخت کو کاٹ دیتا ہے, اس درخت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اسے جلانے کے لیے استعمال کر لیتا ہے اور یعنی ایندھن کے طور پر استعمال کرتا ہے. لیکن جو درخت پھل دیتا ہے کبھی انسان اس درخت کو نہیں کاٹتا ہے, کیونکہ اس کا پھل مفید ہے, فائدہ مند ہے, وہ انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو یہ مثال علم کی ہے. علم اگر بغیر عمل کے ہے تو بال جان ہے, اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے عالم و قاری سے بھی جہنم کو روشن کرے گا, جلائے گا, جس کے پاس عمل تو تھا لیکن اخلاص نہیں تھا اس کے پاس. یعنی وہ صرف عمل کرتا جاتا تھا, اخلاص نہیں تھا, ریاکاری کے طور پر. تو اس لیے علم اور اخلاص کو سنیت کی ضرورت ہے, بنیاد ہے عمل کے لیے. اور اسی بات کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے, جیسے تورات اور انجیل موجود ہے لیکن لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا. انہوں نے اس کے اندر تعریف بھی کر دی, یہود و نصارہ نے کمی اور زیادتی بھی کر دی, لیکن قرآن اور دین اللہ رب العالمین انہیں اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. لہذا قرآن ہمیشہ محفوظ رہے گا, ہمیشہ قرآن محفوظ رہے گا, اور کبھی بھی اس کے اندر کمی زیادتی نہیں کی جائے گی. لیکن یہود و نصارہ نے اس کے اندر کمی زیادتی کر دی, کیونکہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری انہی لوگوں کی تھی.
جبکہ قرآن کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے، اور اللہ نے جو لی ہے تو علماء کے ذریعے، حفاظ اور قراء کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین قرآن کے اور دین کی حفاظت کرتا ہے۔ تو علم کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے عمل بھی ضروری ہے۔ اگر صرف علم ہے، عمل نہیں ہے، تو یہودیوں کی صفت ہے یہ، اور اس طریقے سے ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین نظر نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے دور رکھے، توحید و سنت پر قائم رکھے، اور سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔